پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسداللہ خان ہوں۔ فلسطین میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے، نہتے فلسطینیوں کو خاک و خون میں نہلایا جا رہا ہے، اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ وہ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش ہیں، اور وہ جو بول رہے ہیں شاید ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کون کیا کر سکتا ہے؟ مسلم امہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ عرب ممالک کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ عرب ممالک کے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سافٹ کارنر ہے، تو کیا اس معاملے پر عرب ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے؟ خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا بدستور خاموش رہیں گے؟ کیا ہوگا فلسطین کا کہ جو رہنے والے ہیں، جو فلسطینی ہیں، عورتیں، بچے اور جوان، ان تمام لوگوں کو اپنی جان کا تحفظ اور اپنا حق کیسے ملے گا؟ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ جان صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جان صاحب، خوش آمدید۔ سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ بھی بہت شکریہ سعید قاضی صاحب۔ ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جنرل اعجاز امان صاحب، سر یہ بتائیے کہ ایک وہ جسے ہم مسلم امہ کہتے ہیں، وہ بے بس ہے یا بے حس ہے؟ تھینک یو ورما جی، جو آپ نے انٹرو میں بھی کہہ دیا، اور مسلم امہ میرے خیال میں ایز اے امہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہم سب لوگ حج کے وقت تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ تمام تر حکومتوں کے اپنے پولیٹیکل عزائم، اپنے جغرافیائی عزائم، اپنے جیو اسٹریٹجک عزائم اور جیو پولیٹیکل عزائم، اپنے ٹریڈ کے جو مقاصد ہیں وہ سب تقسیم ہیں۔ سب اپنے اپنے فیفڈمز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسٹیٹ کا دفاع تو کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امہ ہم لوگ کبھی نہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور نہ مجھے اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا ملک 70 برس سے 1948 سے آج تک کس طرح ایک بربریت کا نشانہ انہوں نے فلسطینینز کو بنایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس سے شدید حملے کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے بچوں کی نسل کشی شروع کی، اور نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ان کی آنے والی نسلیں ختم کر دیں گے۔ اگرچہ وہ ختم نہیں کر سکے، نہ ان کی ول کو ڈیفیٹ کر سکے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اسرائیل نہیں کر رہا، یہ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اور پورا ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ مسلم امہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان 4 ملکوں کی حالت دیکھ لیں جو ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں، ان کو ایک ایک کو انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ ایجپٹ کی حالت دیکھ لیں، سیریا کی حالت دیکھ لیں، عراق کی حالت دیکھ لیں، جارڈن کی حالت دیکھ لیں، تو اور ایران کے اوپر جس طرح کی سینکشنز اور جو کچھ لگا ہوا ہے، تو مسلم امہ کو تو انہوں نے معمر قذافی، صدام حسین، ان کو ایک ایک کر کے اس طرح پامال کیا ہے کہ باقی سب بیٹھے تماشا دیکھتے رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی، خدا کرے میں غلط ثابت ہوں، مجھے تاریخ غلط ثابت کرے، ایک ایک کر کے نشانہ بنتے رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ مشترکہ جہاد کا اعلان ان کے خلاف کر سکتے ہیں اور جہاد جیسا وار ویج کر سکتے ہیں اگینسٹ اسرائیل۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ موریلٹی نام کی کوئی چیز انٹرنیشنل پولیٹکس میں یا ریال پولیٹکس میں ہوتی نہیں ہے۔ سو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اخلاقی اقدامات اٹھائیں گے، رہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشن، تو وہ ایک ٹاک شاپ ہے اور ایکسٹینشن ہے امریکن پالیسیز کی، اور وہ 5 ویٹو پاورز نے اسے بالکل ایک غیر فعال ادارہ بنا کے رکھ دیا ہے، جہاں سے لوگوں کی کوئی ریلیف، مظلوم اقوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ نے کہا کہ مسلم امہ ایگزسٹ نہیں کرتی، رسول بخش رئیس صاحب، OIC ایگزسٹ کرتی ہے پھر؟ میرا خیال ہے کہ کاغذ پر اور زمین پر اور ہمارے سفارتی حلقوں میں تو وہ موجود ہے، لیکن عملی طور پر میدان میں غیر حاضر ہے۔ اس لیے غیر حاضر ہے کہ وہ اجتماعی قوت اور وہ اجتماعی فکر اور وہ اجتماعی سوچ جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے، ایک ایمان اور عقیدے کے رشتے سے اور ایک تہذیب کے رشتے سے، وہ مفقود ہے۔ تو ایک نظریہ اس وقت جب
یہ کانفرنس لاہور میں قائم ہوئی اور کانفرنس سے پھر ہم نے اس کو ایک تنظیم کی شکل دے دی اور اس کا پس منظر بھی ایک المیہ تھا مشرقی پاکستان کا جی اور یہ خوش بختی تھی ہماری اور اس وقت ہماری قیادت اور عوام اور جو ہمارا اس وقت ایک وقار تھا ساری دنیا میں کہ سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے. مقصد تو یہی تھا کہ جو ہمارے انفرادی قومی ریاستی مسائل ہیں جہاں پہ ناانصافی ہے وہاں پہ اجتماعی قوت کو استعمال کیا جائے. اور اس وقت اجتماعی طور پر جب تیل کی قوت کو استعمال کیا گیا 1973 کی جنگ کے بعد تو دیکھا اس کا ایک اثر پیدا ہوا. وہ اجتماعیت اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میدان میں نہیں ہے نقشے میں موجود ہے. صحیح ہے. وہ ایک سید قائد صاحب وہ کہتے ہیں کہ عصر اقبال کا شعر ہے عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دیکھ کے تجھے فکر معاش. تو یہ جو مسلم ممالک جو تھوڑی بہت طاقت آواز اٹھانے کے رکھتے بھی ہیں وہ کیا اپنی معاشی مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں؟ دیکھیں غلامی بنیادی طور پر معاشی غلامی ہوتی ہے. جب آپ کے حکمران طبقات کہاں پیسے رکھتے ہیں. اس وقت جو انٹرنیشنل فائنانشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو مینلی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وہاں جا کے لابینگ کرتے ہیں کہ یار سن دوبارہ اقتدار لے آؤ. لک ایٹ دیم ویئر دے فیل اس. اور یہ سارے شور مچاتے ہیں. اور ایون ترکی کے جو ہیں ان 1949 کے مجھے سے بہتر ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے کتنے ریلیشنز ہیں اور آپ اپنی پبلک کو یہ بھیجتے ہیں. سوال کیا ہے آج چائنا جو اٹھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ارشاد عارف صاحب نے مجھے انلائٹن کر رہے تھے کہ یہ ہم کووڈ سے کیسے بچے, کون سے ملک بچے. یہ جو جمہوریت کا ناٹک لگا رکھا ہے جو کہ جمہوریت نہیں ہے. ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں. جمہوریت کا مطلب ہے کہ اپنی آبادیوں کو لوٹو اور جا کے یہودیوں کے جو بینک ہے وہاں پیسے رکھو اور ہم غلام ہیں. ایک ٹرینچ کے لیے ہم جوتیاں گھساتے پھرتے ہیں اور ہمیں حفیظ شیخ بتاتا ہے کہ ہم بڑی ریسپانسیبل نیشن ہیں. ساری 22 کروڑ لوگ اکٹھے کرتے ہیں پیسہ اور وہ مین وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, باقی یہاں کے آئی پی پیز اور دوسرے کھا جاتے ہیں. اور پھر آپ کیسے بڑی قوم بن سکتے ہیں. آج چائنا ہے, چائنا میں آئی ڈو ناٹ سپورٹ دی ڈکٹیٹرشپ بلکہ اسٹالنزم ہے وہاں پہ, سوشلزم تو ہے ہی نہیں, وہ کہیں آیا ہی نہیں آج تک. مگر پھر بھی اسٹیٹ سیکٹر جہاں پہ تھا جائے نا. جب ہانگ کانگ میں برطانیہ نے جمہوری ڈرامہ اور شوشہ شروع کیا تھا کہ نہیں ہم واپس 90s میں, اس نے کہا تھا میں آدھے گھنٹے میں آکیوپائی کر لوں گا. لہٰذا بیکاریوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اور ہمیں اچھا دیکھیں قوم کو بیکاری بنا دی ہے ہر کانٹیننٹ میں ان کی. اور یہ سب سے بڑا جمہوری حق جو ہے وہ پلنڈر کا ہے. تو جب آپ کی ریاستیں کھوکھری ہوں گی تو ہم بے آسرا ہمیں لوگ ماریں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں. روئیں گے یہاں بیٹھ کے, پیٹیں گے یہاں بیٹھ کے. تو جب تک آپ یہ یوک جو ہے یہ جو آپ نے غلامی کا توق ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا, یہاں 60s میں یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ یار قرضہ لاؤ ساڑھے کو. تو یہ کون ہے؟ یہ سارے عوام کے پاس آتا ہے کوئی اسحاق ڈار وہاں پہ لابینگ کر رہا ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے یار کوئی فلاں ملک کا بادشاہ یہ نہ کہہ دے کہ ان کو حکومت دے دو, یہ تو اوقات ہے ہماری. تو ہم کیسے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ معاشی آزادی سے, انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم سے بغاوت کر کے, سود کو ختم کر کے اور سودی معیشت سے بغاوت کر کے. ہم جو ملکوں نے کیا ہے, چائنا آپ کے سامنے ہے, جن کی لیفٹ کی بیک گراؤنڈ تھی, جہاں اسٹیٹ کا زیادہ انٹرونشن تھی معیشت میں, ان کو دیکھیں وہ کورونا سے بھی بچے, ان کی معیشتیں بھی ہم سے بہتر ہیں. تو میرے خیال میں وی شوڈ جو روٹ کاز ہے ہماری ذلت کی, ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے اور ہمارے انٹیلیجنس شیئر کو بھی سوچنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ طیب اردگان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 20 کے قریب سربراہان مملکت سے رابطہ کیا ہے. آپ کے خیال میں ترکی تنہا کچھ کر سکتا ہے یا عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی راستہ ہے ان کے پاس؟ 2-3 چیزیں ہیں. وہ بالکل راستہ ہوتا ہے. جس وقت بھی کوئی صورتحال مشکل ہوتی ہے تو اس میں ایک راستہ موجود ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا اسرائیل کو ہم نے ایسولیشن میں دیکھنا ہے یا ایک جو پرسپیکٹیو ہے اجتماعی دنیا کا اس میں دیکھنا ہے. صحیح. اگر تو ہم دیکھیں کہ اسرائیل کو ایک چھوٹی سی یہودی ریاست کے طور پر تو ہم غلطی کریں گے. اگر ہم مسلمان ممالک کو بھی صرف حکمرانوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر بھی ہم غلطی کریں گے. مسلم امت جب تھی تو 65 کی جنگ میں آپ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود یعنی دفاعی طور پر اپنے دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کے پاس نہ تو کوئی اسلحہ تھا
جدید قسم کا، اور نہ آپ کے پاس وسائل تھے. بچ اس لیے گئے تھے کہ انڈونیشیا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، مصر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، ترکی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، سعودی عرب کہیں سے آپ کو اسلحہ مل رہا تھا، کہیں سے آپ کو پیسہ مل رہا تھا، کہیں سے آپ کو ڈاکٹر آ رہے تھے، کہیں سے آپ کو ادویات مل رہی تھی، اور آپ نے ایک بڑی قوت کا 5 گنا بڑی قوت کا اس وقت مقابلہ کیا ہے. اس وقت بھی ہم کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھے کہ انڈیا کا ہم نے مقابلہ کر لیا ہم نے، صرف اس لیے کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ہمارے جو دشمن ہیں، ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو یہ جب تک آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان ہونے کی سزا دی جائے گی، اور پاکستان کو نیوکلیر ہونے کی سزا بھی دی جائے گی کسی نہ کسی صورت میں. اس 65 کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. آپ الجزائر سے شروع ہو جائیں، احمد بن بیلا کے ساتھ کیا ہوا، انڈونیشیا میں احمد سکارنو کے ساتھ کیا ہوا، گنتے جائیں. اس کے بعد سعودی عرب کے جن ملکوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، جن ملکوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، ایک ملک میں بغاوت ہوئی، ایک ملک میں وہ لیڈرشپ جو سمجھتی تھی اس چیز کو، جو ہم اکٹھے ہو کے کچھ کر سکتے ہیں. معمر قذافی ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. میں تو 65 کی جنگ کی بات کروں کہ 65 میں جن لوگوں نے پاکستان، یہ ایک تاریخ ہے، رسول برئی صاحب چونکہ ان کی فیلڈ ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص کو نشانہ عبرتناک نشانہ بنایا گیا ایوب خان سمیت کہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. پھر 73 کی آپ کی جنگ ہوتی ہے، آپ کی اسلامی سربراہ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں جو لوگ شریک تھے، آگے تھے، ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم نے وہ مسلم امہ کا تصور جو تھا، دشمن تو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، ہم نے خود بھی اس کو ختم کیا. اس کو لیڈرشپ، کمزور لیڈرشپ یہاں لائے. ہم نے اس کہا کہ نہیں جی معاشی مفادات اہم ہوتے ہیں، یہ عقیدہ، مذہب، ثقافت یہ تو بے معنی چیزیں ہیں. بس یہ معاشی مفادات ہوں گے آپ کے، آپ تو اچھا معاشی مضبوطی کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے صرف ایک پوائنٹ ہے مسلمانوں کے پاس کہ آپ 1 ارب 40 یا 45 کروڑ کا آپ کی مارکیٹ ہے. آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ متحد ہی نہیں ہیں. سعودی عرب کے نزدیک اسرائیل سے بڑا دشمن ان کا عربوں کے نزدیک وہ ایران ہے. یہ ہماری وہ ہے. پاکستان کے مقابلے میں ان کے لیے انڈیا جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہاں اکانومی کے بھی مسائل ان کے حل ہوتے ہیں اور عیش و عشرت کے مسائل بھی ان کے حل ہوتے ہیں. تو جب یہ سوچ ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ بے بس بھی ہو جاتے ہیں، بے حس بھی ہو جاتے ہیں. اگر یہ 3-4 ملک جو ہیں یہ طے کر لیں، باقی انہیں دیکھنا ہوتا ہے. لیڈ 1-2 ملک ہی ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں. یورپ بھی، سارا یورپ جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہوتا. لیڈنگ پوزیشن میں 2-3 ملک ہوتے ہیں. اگر وہ اکٹھے ہو جائیں، ایران، پاکستان اور سعودی عرب کو بھی ساتھ ملا لیں. سعودی عرب بھی اس وقت برے حال میں ہے. سعودی عرب کو امریکہ سے جو توقعات تھیں ان کا پتہ چل گیا ہے. یہ صرف جمال خشوگی کا جو کیس ہے نا، یہ سعودی حکمرانوں کا تختہ الٹ سکتا ہے. تو ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی لوگوں، اس وقت اگر آپ لوگ نے بچنے کی کوشش نہ کی تو اگلی باری آپ کی ہے. آپ سب سے بڑا ٹارگٹ ہیں. لیکن جب یہ مل کے بیٹھیں گے نہیں، یہ سوچیں گے نہیں کہ ہماری ویکنس کیا ہے اور ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. ہم تو ابھی تک یہ ایگزامن نہیں کر سکے مسلمان لیڈرشپ میں، لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. کیا ہمارا عقیدہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری معیشت ہماری اسٹرینتھ ہے، ہمارا جغرافیہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسطین یہ کانفلکٹ کا نام دیا نا انٹرنیشنل میڈیا نے کہ یہ کانفلکٹ ہے. یہ دو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے اگر تو، یعنی ایک گٹھلی کے کھجور کی گٹھلی کے برابر ایک ملک ہے. یہ جو ہمسایہ ملک ہیں یہ پھونک مارے تو اسرائیل کو اڑا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے اپنے اندر کے خوف کا شکار ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، یورپ سے ڈرتے ہیں، تو اس بنا پہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر تہیہ کر لیں، 3 بڑے ملک تہیہ کر لیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے اسرائیل کو اس طرح سے وجود تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنے دینا، تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹ لینا ہے، میں اعجاز امان صاحب سے، رسول بخش صاحب سے، باقی مہمانوں سے. ایک تو حماس نے
تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا ہے، مزاحمت دکھانے کی کوشش کی ہے، کچھ راکٹ فائر کیے ہیں، اگرچہ وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، اب سے کچھ دیر پہلے جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے دوران ایک عمارت کو نشانہ بنایا، اور وہ عمارت جس میں الجزیرہ کا دفتر تھا، امریکی خبر رساں ایجنسی جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس کا دفتر تھا، اور دیگر بین الاقوامی ادارے جو ہیں، تو کیا میڈیا کو خوفزدہ کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے اسرائیل کی اس بلڈنگ کو تباہ کرنا؟ مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جنرل اعجاز امان صاحب آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ حماس نے اس مرتبہ جو تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا، کچھ میزائل داغے گئے، 3 لوگ جو اسرائیل میں جاں بحق بھی ہو گئے، اس سے کچھ زخمی بھی ہوئے، حماس کی جوابی کارروائی سے کیا پیغام گیا ہوگا آپ کے خیال میں اسرائیل کو، اور کیا جواب دینا بالآخر آپ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانے کے بعد حماس کی جانب سے جواب دیا جانا یہ بہتر حکمت عملی تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات بہتر یا غیر بہتر کی نہیں ہے۔ ایک پہلی بات ہے کہ دونوں ممالک میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے ملٹری مائٹ کا۔ اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے، ان کے پاس جو ایئر فورس ہے اس کا مقابلہ پورے مڈل ایسٹ میں کسی کا نہیں ہے، تو ملٹری، اور پھر اس کو جو معاشی اور پولیٹیکل بیکنگ ہے وہ اس کا بھی اگین کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو ہے یہ یک طرفہ یوز آف پار ہے اور اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن حماس اپنی غیرت کی وجہ سے وہ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس ظلم کو، اور ایک اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طاقت کے آگے نہ جھکیں گے، نہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوں گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن عموماً یہ ریٹیلیشن ان کو بہت بھاری پڑتی ہے، ہیومن لاسز اور فائنینشیل لاسز اور میٹیریل لاسز کی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب آپشن یہ ہے کہ کیا وہ ریٹیلیٹ نہ کریں، تو کیا اسرائیل یہ سب ظلم کرنے چھوڑ دے گا؟ دی آنسر از نو۔ اور اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو کیا وہ اسرائیل کو روک پائے ہیں؟ انفارچونیٹلی اس کا جواب بھی ہے کہ اس ریٹیلیشن سے اسرائیل رکتا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو جن قوانین نے نکیل ڈالنی ہے وہ ایک ویٹو پار کی نوک پہ ہیں، ایک ٹھوکر پہ ہیں۔ جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی مل کر اسرائیل کو کوئی کسی بھی ان کے پاس کیے ہوئے ریزولوشن پر عمل درآمد کے لیے مجبور نہ کر سکیں اور کوئی پیونیٹیو ایکشن باوجود ویٹو پار نہ لے سکیں، تو اس ادارے کا وجود میں ہونا نہ ہونا اسرائیل کے لیے ایک جیسا ہے۔ ملٹریلی وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مورالٹی، جیسے پہلے میں نے کہا، مورالٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا پار پالیٹکس میں۔ تو جب یہ سب نہیں ہے تو ایک طرف ایک مظلوم قوم ہے اور ایک طرف ایک ظالم اور جابر حکومت ہے جو جب چاہے ان کی نسل کشی کرے اور کرتی آ رہی ہے، ان کا میٹیریل ڈیمیج کرے، پولیٹیکل ڈیمیج کرے، اور جو نیبرز ہیں، جیسے پہلے میرے خیال میں تمام لوگ ہی اس بات پہ متفق ہیں کہ عرب ورلڈ میں یونٹی نہیں ہے، اور عرب ورلڈ نے جس طریقے سے جب ہائیڈرو پار جو تھی، ہائیڈرو کاربن پار یا پیٹرول پار جسے کہیں، اس کا بھی درست استعمال نہیں کر سکا، اور اس کو ڈالر کے ساتھ لنک کر کے اپنے آپ کو امریکن پالیٹکس کے آگے گروی رکھ دیا، امریکن معیشت کے آگے گروی رکھ دیا، اور آج بھی وہ یہ جرت نہیں کر رہے کہ اس کا ٹریڈ شروع کریں ہر اس ملک کی کرنسی میں جو ان سے خرید رہا ہے۔ اس کی ضرورت وہ آج بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ہماری حکومت ٹوپل کر دی جائے گی۔ تو جب اقتدار سے چمٹے رہنا ہی اولین مقصد ہو، اپنے خاندانی حکومتوں کو تحفظ دینا ہی اولین مقصد ہو، اور پھر اپنی معیشت جو مضبوط معیشت ہے، میرے کچھ دوستوں نے پاکستان کی معیشت کی بات کی، یہ درست جو بات وہ کہہ رہے ہیں درست ہے، اور ہماری لیڈرشپ ذہنی طور پہ غلام ہے، ان کی لیڈرشپ ذہنی اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ بھی مزید غلام بنا چکی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو بڑا مایوس کن صورتحال ہے، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے
کہ اتنی مایوسی کی بات کرنا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عرب کبھی متحد ہوں گے اور ایک عالمی جہاد ویج کریں گے اسرائیل کے اگینسٹ، اور اسی طرح آئسولیٹڈ ایک ایک کر کے وہ سزا بھی بھگتتے رہیں گے اور ان کا جو انجام ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ صحیح ہے۔ رسول بخش شاہی صاحب، یہ عرب ممالک جو ہیں یہ کیا صرف اس لیے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جی وہ ایک مسلم ملک ہے اس لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے؟ ان کی معاشی مفادات جو ہیں کیا ان کو اس پر نہیں گھسا سکتے کہ وہ کچھ آلٹرنیٹ پلانز بنائیں؟ یا جیسے اب حال ہی میں جن عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ اس کو دو ممالک کا ایک کانفلکٹ سمجھتے ہیں، دو کمیونٹیز کا ایک کانفلکٹ سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں عرب ممالک صرف خوف کا شکار ہو کر یا معاشی مفادات کی وجہ سے ساتھ نہیں دینا چاہتے فلسطین کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہاں عرب خطہ جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اس کے اندر جو ایک خلفشار پیدا ہوا اور ایک اتحاد، بہت بڑا اتحاد ترکوں کا اور عربوں کا، فلسطینیوں کا، کہ جو یورپ ہے اس کے کناروں اور ساحلوں سے لے کر یمن کے ساحلوں تک یہ ہر طرف سے ایک اتحاد تھا ان تمام علاقوں کا، وہ کیسے توڑا گیا کہ یہاں پہ کچھ ملکوں میں عرب قومیت، کچھ ملکوں میں بادشاہت کے اشارے، اور جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر کے دو سفارتکاروں نے، صرف ایک برطانیہ کا تھا اور ایک فرانس کا تھا۔ ایک کتاب ہے دا پیس ٹو اینڈ آل پیس، جو اس وقت پہ لکھی گئی ہے اور مغرب کے کسی تاریخ دان نے لکھی ہے، وہ تاریخی دستاویزات میں سے شامل ہوتی ہے۔ تو وہ ریاستیں انہوں نے بنائی، حکمران انہوں نے بنائے، اور اگر ریاستیں ان کی بنی، حکمران ان کے بنے، اور پھر فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ ایک ریاست نہیں بلکہ ایک ٹرسٹی شپ کے طور پہ برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ اور پھر جو کچھ بعد میں ہوا کہ کس طریقے سے صہیونی دنیا کے حصے سے آباد ہونا شروع ہو گئے، برطانیہ بھی کچھ بند باندھا، اور ان کا جو وائسرائے یا ان کا جو بڑا جو منتظم تھا، وہ اپنے ہوٹل میں جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھا اس میں دہشت گردی کے ذریعے اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے۔ یہ دیکھیں، عرب قومیت کی بنیاد پر پھر وہ جو تحریکیں نوجوانوں نے چلائیں، اور خصوصاً جو فوجوں میں تھے، مصر میں، عراق میں اور شام میں، وہ جو چلائی انہوں نے ان بادشاہتوں کو ختم کیا اور ایک جذبے کے ساتھ ہے، اور وہ لڑے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ سے بھی دیکھیں کہ عرب، میرا خیال یہی ہے کہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہم بات نہیں کر رہے، اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ فلسطینی خود منقسم نظر آتے ہیں کہ حماس علیحدہ ہے اور اس نے غزہ اسٹرپ پہ اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے، اور جو مغربی علاقے میں کچھ علاقے جو فلسطینیوں کے پاس ہیں، اور جہاں پہ کہ فلسطین اتھارٹی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ایک ریاست ہے، کہ فلسطین اتھارٹی کے اس کو ہم نے اس کو ترقی دینی ہے، اس کے ادارے بنانے ہیں، اور انہوں نے کچھ کام جو اسرائیل ماضی میں کرتا تھا ان علاقوں میں اپنے ذمہ لیے ہوئے۔ تو ان میں اختلافات ہیں بنیادی طور پر۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے دوبارہ ایک اتحاد کیا، لیکن نظریاتی طور پر بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ لیکن جہاں تک ایک مستقبل کا تعلق ہے، ایک جدوجہد کا تعلق ہے، جہاں پہ ان کی زمین، ان کی تاریخی شناخت، ان کا پانی، ان کے باغات، ان کی بستیاں، ان کے لوگ، سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، کچھ تو اتحاد کا لینا چاہیے تھا۔ تو یہ
جگہ پہ ہے. ہمارے یہاں دیکھیں کس طرح سے ہم منقسم ہیں اور کیسے کیسے لوگ کس قسم کے معاہدے باہر بیٹھ کے آئے اور کس طریقے سے اس ملک کو لوٹ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. محلات کہاں پہ ہیں؟ فرانس میں ہیں. محلات کہاں پہ ہیں؟ برطانیہ میں. اگر آپ لندن میں جائیں اور ہائیڈ پارک میں پھریں جہاں پہ کہ یہ سارے لوٹ کھسوٹ کرنے والے سارے مسلمان ممالک کے حکمران رہتے ہیں، آپ کو انگریزی بولنے والے کم ملیں گے. عربی، فارسی اور اردو بولنے والے اور افریقی زبانیں بولنے والے وہ آپ کو زیادہ. تو اگر وہ ان کے لیے جو لوٹ کھسوٹ کا سرپرست بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی ترجیحات یہی ہیں. بالکل صحیح ہے، ان کی ترجیحات یہ ہیں. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا سعید قائد صاحب، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب رہا ہے. یعنی معصوم بچے جو ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، عورتیں نشانہ بن رہی ہیں، تو اس کو انسانی حقوق کی نہ تنظیمیں بول رہی ہیں نہ اس پہ میڈیا شور مچا رہا ہے. اس کو ایک کانفلکٹ کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ ہے جیسے کہ یہ کوئی وار ہے اور اس میں اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں اور اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں. میڈیا کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو آپ بات سمجھنے والی ہے کہ ایون ویسٹ میں بھی 6 بڑے گروپ ہیں جو تمام میڈیا، اور میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو آزادی میڈیا کی ہمیں ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے گور وڈیل کو صرف ایک دفعہ ان کی ٹی وی پہ بولتے دیکھا، ون آف دی مائٹیسٹ انٹلیکٹس جو یعنی ابھی پچھلی سینچری میں نہیں رہی. آپ اسی طریقے سے نام چامسکی وہاں آ سکتا ہے. یہ دنیا میں سب سے جو کنٹرول میڈیا ہے وہ ویسٹ کا ہے. ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم بول کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں پہ ہاں بڑی خرابیاں ہیں. مسنگ پرسن کا بڑا مسئلہ ہے، صحافی مارے جا رہے ہیں، وہ ہر جگہ وہ کہاں نہیں مارے جاتے. امریکہ میں روز جو ہے شوٹنگز ہوتی ہیں اور جو پولیس والے 1240 بندے سالانہ مارتے ہیں وہ ابھی تک مار رہے ہیں. ہر جگہ پرابلمز ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ. آپ میڈیا جو ہے وہ ویسٹ کا میڈیا جو ہے اس سے آپ کوئی توقع نہ کریں. آج مجھے ایک BBC کا کلپ کسی نے بھیجا کہ ایک شریف آدمی بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یار یو آر ہینڈ ان گلو ود دوز مرڈررز اینڈ کلرز جو وہاں پہ بچوں کو مار رہے ہیں اور ان کو تم سپورٹ کر رہے ہو. وہ ایک چیریٹی کا اعلان کرنا چاہتا تھا کہ یار یہاں پیسے دو، ادھر بہت بڑا ہیومن کرائسس کریٹ ہو چکا ہے، وہاں پہلے ہی کچھ نہیں تھا، اسپتال برباد کر دیے. مگر یہ نہیں بولیں گے. اب ہیومن رائٹس کی طرف آ جائیں. یہ ہیومن رائٹس کا دھندا بند کریں. مجھے بتائیں، میں نے ایک ہیومن رائٹس پہ پروگرام کیا اسد اللہ خان صاحب، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یار پاورٹی ڈینائل ہی نہیں ہے ہیومن رائٹ کی، واردات کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیسے پتہ کرائیں کہاں سے آتے ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. ہیومن رائٹس میں بھی یہ آکسفیم نے تحریری شکایت کی کہ خدا را ہمارے یہ پیسے ہیں اس کو سیاسی مقاصد کے لیے افغانستان اور جگہ پہ اور افریقہ میں استعمال مت کرواؤ. وہ ایک جو ڈالر آپ کو دیتے ہیں نا دھندا، یہ دھندا ہے. یہ جو پاکستان میں ہر چوک پہ ایک نئی چیریٹی کھل رہی ہے، ایک نواں بینک کھل رہا ہے اور 15,000 لوگ روز غربت کی لکیر سے نیچے گر گئے. یہ دھندے ہیں. یہ مجھے بتائیں، یہ خیرات جو ہے، کل ایک بہت بڑے عالم نے کہا، بہت اچھی مجھے خوشی ہوئی. انہوں نے کہا جی میں نے یہ آؤٹ لیٹ اس لیے کھولا ہے کہ میرا ادارہ خیرات سے نہ چلے. ارے بھائی آپ کا ادارہ کیوں، اس ملک کا ہر آدمی کیوں خیرات پہ چلے؟ آج سائنس ہمیں وہاں لے آئی ہے کہ ہم وانٹ کو اس کرۂ ارض سے ختم کر سکتے ہیں، ضرورت کو. آج آپ ایک دن میں ایک فصل لے سکتے ہیں. یہاں آپ ایک دن میں جو 3D آپ کا آیا ہے سسٹم، ایک مکان بنا سکتے ہیں. اس غربت اور ذلت کی ضرورت نہیں رہی. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے دماغ مسئلہ کیا. اب میں ایک اور بات بتا دوں، یہ نتانیاہو کر کیوں رہا ہے؟ اس کی گورنمنٹ از ہینگنگ ود اے تھریڈ. وہ ہتھکڑیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں. وہ چور و چکا نکلا ہے جس طرح ہمارے کئی نکلاتے ہیں. وہ اس کو امیونٹی اس وقت بڑی تھن سی میجورٹی ہے. اس نے اپنے آپ کو بچانے، کیونکہ یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ اس نے فیورز دی ہیں وہاں کے سرمایہ داروں کو اور ان سے فیورز لی ہیں. جس دن وہ پرائم منسٹر نہیں رہے گا تو وہ جیل میں ہوگا اور یہ سارے جرائم پیشے تو ہمارے اوپر مسلط ہیں. اب وہ جیل سے بچنے کے لیے پہلے اس نے بیت المقدس میں یہ بےہودگی کی، اس کے بعد اسے جنگ کر دی. اور یہی کرتے ہیں، یہ آگ سے آگ بجھانے کی کوشش. اس حکمران طبقے کے پاس ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. بٹ اس بات پہ میرے خیال میں بالکل صحیح ہے اس پہ. اور شاہ صاحب یہ تو چلیں میڈیا کا ایک ویسے کردار شرمناک ہے. دوسرا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حملہ ہوا ہے ایک عمارت پر جس میں الجزیرہ کا دفتر بھی تھا، ایسوسیٹڈ پریس کا دفتر بھی تھا، پھر اور بین الاقوامی اداروں کے کاؤنٹ ڈاؤن دیا گیا کہ آپ فٹافٹ یہاں سے نکل جائیں اور پھر اس عمارت کو تباہ کر دیا گیا. یہ کیا ڈرانے کی کوشش ہے، مزید پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ہمارے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، یہاں پر بیٹھ کر آپ آزادی کے ساتھ صحافت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ جو مسلمان اور جو یورپ میں بھی انصاف پسند لوگ ہیں
ان کے خوف کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش ہے کہ جی اگر آپ یہ توقع نہ کریں کہ ہم کسی ہیومن رائٹس کے ایشو بنے گا تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے، ہمارے خلاف آواز بلند ہوگی تو ہم ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ہم آپ کو یعنی ننگی جارحیت ہم سمجھتے ہیں قوت کا استعمال ہی اصل چیز ہے، اصل حقیقت ہے، اور اس کے لیے نہ ہمیں میڈیا روک سکتا ہے، نہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن روک سکتی ہیں، نہ UN روک سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو باسز ہیں یا ہمارے جو آقا و مولا ہیں، انہوں نے جب یہ طے کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، مسلمانوں کو مٹانا ہے، اور ان تمام لوگوں کو، غیرت مندوں کو جو غلامی کی زندگی نہیں جینا چاہتے، مٹانا ہے، تو اس کے لیے جو بھی آواز بلند ہوگی ہم اس کو روکیں گے، اس کو دبائیں گے، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ کوئی اور چیز ہو۔ یہ ایک طے شدہ ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی آواز بلند ہو سکتی ہے اس کو دبا دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز بلند ہوگی۔ آپ بات کر رہے تھے نا کہ بچے ہیں ان کو نہیں دکھایا جائے، جب ایک 9/11 کے بعد یہ ڈرون حملے جب شروع ہوئے نا افغانستان میں اور پاکستان میں، تو ایک سٹوری چھپی تھی، اب میں اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پا رہا کہ واشنگٹن پوسٹ میں تھی یا نیو یارک ٹائم میں تھی، بڑے کسی میں، کہ ایک شخص پاگل پن کی حد تک چلا گیا اور اس نے پھر فوج چھوڑ دی، امریکن فوج چھوڑ دی، اور وہ ایک ضمیر کے بحران کا شکار ہو گیا۔ تو اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میں نے مجھے حکم ہوا، میں ڈرون استعمال کر رہا تھا تو میں نے کہا اپنے جو اوپر سے حکم دینے والا، یہ آپریٹر تھا، حکم دینے والا، کہ یہ انسان ہے جس کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ معصوم بچہ ہے 8 سال کا یا 7 سال کا، تو یہ تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا، تو یہ انسان ہے، انسان کا لفظ۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ ڈاگ ہے، کتا ہے، اس کو کرو، یہ کوئی صرف۔ اس نے کہا نہیں یہ انسان ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ سمجھو کہ 4 ٹانگوں والا نہیں، وہ کہہ رہا 2 ٹانگوں والا جو ہے نا ڈاگ ہے، یہ سمجھ لو 2 ٹانگوں والا یہ ڈاگ ہے، اس کو کتا سمجھو، اس کو انسان نہ سمجھو۔ اس کیفیت میں اس نے وہ آپریٹ کیا، وہ مارا گیا۔ تو ہمیں ان لوگوں کو یہ جو ایک ذہنیت ہے، فاشسٹ ذہنیت ہے، دہشت گرد ذہنیت ہے، جن کو ہم کہہ نہیں سکتے یہ انسانی حقوق کے علم بردار ہوں، یہ ترقی کے علم بردار ہوں، یہ جو ہیں اعلیٰ جو اخلاقی اصولوں کے علم بردار ہوں، بیسیکلی تقسیم 2 طرح کی ہے، ایک تقسیم کمزور اور طاقتور کی ہے، اور ایک تقسیم مسلم اور غیر مسلم کی ہے، باقی سب ایسے فضول بنائے گئے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ کمزور بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، یعنی دوہرا جرم ہے ان کا، ایک تو یہ مسلمان ہے، دوسرے یہ کمزور ہیں۔ تو اب کون آواز بلند کرے گا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے، جب جو بائیڈن نے یہ کہہ دیا، ایک جو سب سے بڑی قوت جو دنیا میں انسانی حقوق ہے، میں 99 میں وزیر خارجہ چائنا سے ہماری ملاقات ہوئی وہاں بیجنگ میں، اس نے کہا کہ انسانی حقوق ایک ایسا ہتھیار ہے ویسٹ کے پاس اور امریکہ کے پاس جو ہمیشہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس کو سعودی عرب، اس نے مثال دی، اس نے کہا اس کو سعودی عرب میں کبھی بھی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن چائنا میں ہوگا، پاکستان میں ہوگا، ایسے ممالک میں جن کو وہ دبانا چاہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی ذہنیت یہ ہوگی کہ وہ انسان کو یعنی کتا سمجھ کے مار رہے ہوں گے، ان سے آپ یہ توقع، اور میڈیا بھی انہی کا زرخرید میڈیا ہے، انہی کا میڈیا ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ارشاد صاحب، وہ میں ایک چھوٹے سا بریک کے بعد آ کے واپس اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جہاں پر بہت سارے طاقتور ممالک جو ہیں وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے، ان کو ان کی مصلحت آڑے آ رہی ہے، معاشی مفادات آڑے آ رہے ہیں یا کچھ اور، ایسے میں پاکستان کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، چاہتے ہوئے بھی کہ وہ فلسطین کے لیے کوئی کردار ادا کرے؟ پاکستان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، شام قریشی صاحب بیانات دے رہے ہیں، کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ ایک بریک کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جنرل اعجاز امان صاحب۔ آپ کے خیال میں پاکستان جس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، ایک ظاہر نسبتاً کمزور ریاست ہے،
یا معاشی طور پر، آپ کے خیال میں پاکستان کو کردار ادا کر سکتا ہے فلسطین کے حق میں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو ایمان کی وہ جو ہم قوتیں بتاتے ہیں کہ جہاد کی 3 شکلیں ہیں. ایک ہے کمزور ترین جہاد ہے کسی چیز کو دل سے برا ماننا، اس سے بہتر درجہ ہے غلط کو غلط کہنا اور برملا اس کو غلط کہنا اور مظلوم کے ساتھ حق کی آواز بلند کرنا. اور تیسرا ہے جہاد بالسیف. تو ہم کم از کم دوسرے درجے کا جہاد جو ہے اس پر تو قائم ہیں، اور اسرائیل کو ریکگنائز نہ کر کے اپنے ایک اصولی موقف پر سمجھوتا نہیں کر رہے تمام تر دباؤ کے باوجود. تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو پاکستان اپنا حق ادا کر رہا ہے. جہاد بالسیف کا میرے خیال میں نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور نہ ہماری کوئی بارڈر شیئرنگ ہے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس دور دراز ایک ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں. تو میرے خیال میں جو ہمارا اصولی موقف ہے اس پر حکومت بھی قائم ہے، قوم بحیثیت مجموعی اس پر قائم ہے، اور ہم غلط کو برملا غلط کہتے ہیں، فلسطینین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. تو یہاں تک جو ہم حق اپنا ادا کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہی. آپ سڑکوں پر 1 لاکھ آدمی نکل آئے یا 50,000 نکل آئیں، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کا وہ رویہ ہی نہیں ہے. وہ آج تک کشمیر کے لیے 1 لاکھ آدمی سڑک پر نہیں نکلا، تو پیلسٹائن کے لیے کب نکلے گا؟ کیونکہ ہم اس بھیڑ بکریوں کی طرح ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہانک کر لے جائے تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے جو بات کرنی ہے اس کو کر دیں گے. تو یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے. تو اس کی شاید ہم نکلیں بھی تو ہمارے میں اتنی پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی املاک کو ڈیمیج نہیں کریں گے، ریاستی املاک کو ڈیمیج نہیں کریں گے. اس میچورٹی کے لیول پہ ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں. لہٰذا میرے خیال میں جو حکومت کر رہی ہے میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. صحیح ہے. رسول بخش شاہی صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان اپنے ہم خیال جو ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں کسی پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرے، چند ہی صحیح، کم ہی صحیح، لیکن کچھ ممالک کسی ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک بلند آواز پیدا کریں جو پوری دنیا میں تک جائے؟ کم از کم یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، اور ہم ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں کہ لیکن وہ بلند آواز کس مقصد کے لیے ہوگی؟ تو مقصد تو یہی ہے کہ فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے. جو کیمپ ڈیوڈ ریکارڈ ہوا اور جہاں فلسطین کی قیادت نے، جو فلسطینیوں کی قیادت ہے، اس نے اس بات پہ سمجھوتا کر لیا کہ وہ مسلح جدوجہد نہیں کریں گے اور پرامن طریقے سے اپنے مسائل اسرائیل کے ساتھ حل کریں گے. لیکن وہ مسائل حل نہیں ہو سکے. 3-4 ایسے مسئلے ہیں جو وہ حل نہیں ہو سکے. پھر اس کے بعد اوسلو ایکارڈ بھی ہوا اور کئی ایکارڈ ہوئے، کئی کوششیں کی گئیں کہ فلسطینی چاہتے ہیں کہ جو یروشلم ہے اس میں ان کا دارالخلافہ ان کا ہونا چاہیے، مرکز ان کا وہاں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فلسطینی مہاجرین کی صورت میں نکالے گئے تھے دنیا میں بھٹکے پھر رہے ہیں. جو یہودی ہیں جو 3,000-4,000 سال پہلے فرعونوں کے زمانے میں نکالے گئے تھے وہ تو واپس آ رہے ہیں. صحیح. جو 70 سال پہلے فلسطینی نکالے گئے وہ نہیں آتے، ان کو اپنے یہ دورہ معیار ہے. بالکل صحیح ہے سر. میں سید قائد صاحب مختصراً کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہم تو یہ ہے کہ جہاں آپ کے ملک میں حکمرانوں کی پہلے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو وہ اور خود پریشر ہے، اور ساتھ اچھا خود تسلیم بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ الزام لگاتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. کشمیر ڈوب گیا، ہر چیز کو پسل گین کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں معافی چاہتا ہوں. ہمیں اپنی جو رولنگ اشرافیہ ہے، ہمارے سلوشن اس کے بیانڈ ہیں، عالمی طور پر بھی اور مقامی طور پر بھی. ارشاد صاحب دیکھیں، 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم خیال ممالک جو ہیں وہ OIC کا جو شکنجہ ہے اس سے نکلیں، مسخروں کا جو اجتماع ہے اس سے نکلیں، اور ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں، اس میں زیادہ طاقت پیدا کریں. دوسرا، 1973 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، لیکن لوگ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں بلکہ اعجاز سے زیادہ جانتے ہوں گے، وہ ان کو ایک تقویت ہم نے پہنچائی تھی. آذربائیجان کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، ہمارا کوئی ان سے نہیں ملتا بارڈر، لیکن پتہ ہے لوگوں کو کہ اس کو تقویت پہنچی ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، شریک نہیں ہو سکتے لیکن تقویت پہنچا سکتے ہیں، اور اس بات کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہمیں کوئی ڈرنا نہیں چاہیے.
ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، بہت شکریہ. اور جس طرح سے اعجاز امان صاحب نے کہا کہ ایمان کے دوسرے درجے پر تو ضرور فائز ہو جانا چاہیے کہ جو ظلم ہے اس کو ظلم کہیں، دل میں برا جانیں اور ظلم کو ظلم کہیں. کم از کم یہ تو ضرور ہو سکتا ہے. ہمارے جو پاکستان کی حکومت ہے وہ کر رہی ہے، اور انڈیویجولز کے پاس بھی پلیٹ فارمز موجود ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جہاں جس کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے اور وہ ظلم کو ظلم کہہ سکتا ہے تو اس کو کم از کم اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.